سامعین اور ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عبد المعیز. آج ہم آپ کو حصہ بنائیں گے ریڈیو لمس کے ایک ایسے منفرد پروگرام کی پہلی قسط کا کہ جس کے تواسط سے ہمیں اپنے اساتذہ سے گفتگو کرنے اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا. ہماری پہلی قسط کے لیے ہم نے جن کو زحمت شرکت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر صبی انور. ڈاکٹر صبی 2007 سے لمز میں سائنس کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں اور ایس ایس سی جو کہ اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے اس کے ڈین بھی ہیں. آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر صبی سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عبد المعیز، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بالکل شکر ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے پہلا سوال کروں، میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. جب ہم نے یہ پروگرام شروع کرنا تھا تو ہمارے سرپرست ہیں عدنان زاہد صاحب، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ افیئرس کے ڈین بھی ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں پہلی قسط کے لیے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں مجھے مت دعوت دو کیونکہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، تم صبی انور صاحب کو بلاؤ، وہ بہت پڑھے لکھے اور بہت ادبی لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو مجھے اس راز کے بارے میں بتائیں کہ ایک فزکس کے ٹیچر کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ لیکن فزکس کائنات کو جاننے کا ذریعہ ہے، ادب بھی کائنات کو جاننے کا ذریعہ ہے، اور وہ کائنات ہے آپ کے اندر کی کائنات، آپ کے نفس کی کائنات، جو کائنات آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو باہر کی کائنات جتنی بڑی ہے اتنی ہی وسیع ہے. تو ادب اور فزکس دونوں کائنات کا مشاہدہ کرنے کی ایک خو دیتے ہیں، ایک عادت بناتے ہیں. تو اس لیے ان میں بڑی گہری مماثلت ہے. جو اچھے سائنسدان ہوتے ہیں عام طور پہ ان کو ادب عالیہ سے، ادب لطیف سے ان کو درک ہوتا ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں، شاعری کو پسند کرتے ہیں. تو یہ جو امتزاج ہے کوئی اتنا انہونا نہیں ہے فزکس کا اور ادب کا. تو پھر ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے کہ آج کے دور میں جب ہمیں اس طرح کی بات سننے کو ملتی ہے کہ ادب اور سائنس کا تعلق انہونا نہیں ہے تو ہمیں وہ بات بہت عجیب لگتی ہے؟ آپ کی نظر میں ایسی روش کیوں پیدا ہو گئی؟ ایسی روش اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے اپنی بنیادی تعلیم میں جو اسکول میں دی جاتی ہے اس کے اندر مضامین کا ایک قسم کا بٹوارا کر لیا ہے کہ سائنس کی تعلیم کے ساتھ ادب کی تعلیم نہیں دی جاتی. ایک میٹرک میں یا سائنس پڑھیں یا آرٹس پڑھیں، ایف ایس سی میں چلے جائیں پری انجینئرنگ پڑھیں یا آرٹس پڑھیں، پری میڈیکل پڑھیں یا آرٹس پڑھ لیں. تو ہم نے یہ جو خلیج بنا دی ہے آرٹس میں یا عمرانی علوم میں، ادب میں اور سائنس میں، وہ ایک تو مصنوعی ہے، حقیقت میں نہیں ہے. لیکن ہمارا نظام تعلیم اس امتزاج کو بڑھاوا دینے میں اور ادب اور سائنس کو آپس میں ملانے کی کوئی خاص صحیح نہیں کرتا. اس لیے یہ بود اور یہ خلیج نہ بڑھتی گئی ہے. اب ایک سائنس کا طالب علم ہے عام طور پر وہ ادب سے اتنا آشنا نہیں ہوتا. اسی طرح ادب کا جو سائنس کو جو طالب علم ہے وہ سائنسی علوم میں کوئی اتنی مہارت نہیں رکھتا. لیکن ان میں بڑا گہرا تعلق ہے. اصل میں ادب جو ہے وہ آپ کے معاشرے کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنے نفس کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، انسانی تعلقات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، انسان کے دیگر مخلوقات سے جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، خالق تک پہنچنے کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ادب بہت اہم چیز ہے. یہ معاشروں کو زندہ رکھتا ہے، توانا رکھتا ہے، اور سائنسدان کو بھی عام طور پر ایک توانا رکھتا ہے، اس کی سائنس کو وسعت دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. تو آپ کی نظر میں ایسی کیا چیز تھی، وہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے آپ کے اندر وہ خلیج نمایاں نہیں ہوئی، آپ کے اندر وہ خلیج پیدا نہیں ہوئی جو کہ آج کے دور میں ہم جو آپ سے چھوٹے ہیں، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سسٹم سے گزر کے آ رہے ہیں، ان میں وہ چیز پیدا ہو رہی؟ یہ دو چیزوں سے یہ عام طور پہ یہ ملاپ پیدا ہوتا ہے. ایک ماں باپ اگر وہ اس طرف اپنے بچوں کا رخ موڑ دیں تو یہ ایک خوبصورت ایک سنگم بن سکتا ہے. تو میرے امی ابو کی وساطت سے ان کے ذریعے سے یہ شوق پیدا ہوا میرے اندر کہ میں سائنس بھی پڑھ سکوں اور اچھی اردو بھی پڑھ سکوں، اچھی انگریزی بھی پڑھ سکوں، ادب سے بھی تعلق پیدا ہو سکے. دوسرا ہمارا اسکول تھا کریسنٹ ماڈل اسکول، وہ ایک بڑا خاص الخاص اسکول تھا. اس اسکول کے اندر ایک تو ملی جذبہ تھا. ایک بہت سے اسکولوں میں آج بھی آپ دیکھ لیں انگریزی بولنے پہ
تو بڑی شاباش ملتی ہے، لیکن اردو بولنے پہ جرمانہ ہو جاتا ہے. بالکل. تو کریسر ماڈل اسکول ایسا اسکول نہیں تھا. وہاں اردو بولنے کی ترغیب دی جاتی تھی، مباحث ہوتے تھے انگریزی میں، اردو، دونوں زبانوں میں، اور کئی اس کے اندر بزم ادب ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، تقاریری مقابلے ہوتے تھے. اردو زبان کے اندر ڈراموں کو پیش کیا جاتا تھا. تقاریر جو ہمارے اساتذہ پرنسپل اسپورٹس ڈے پر یا جلسہ ہائے تقسیم انعامات پہ اردو میں تقریر کرتے تھے. تو اس سے آپ کے اندر ایک ماحول پیدا ہوتا ہے اردو کو سیکھنے کا، ادب کو جاننے کا. پھر اگر اچھا استاد اردو کا مل جائے، آپ یہاں لمس کے بہت سے اساتذہ کو دیکھیں جن کے اندر یہ حس بیدار ہے، ادبی حس، ان کو اسکول میں کوئی نہ کوئی اچھا استاد خاص طور پہ اردو کا یا انگلش کا ضرور ملا ہوگا. تو یہ اسکول کا بڑا اس میں اہم کردار ہوتا ہے. اور پھر ماں باپ. میری ابتدائی تعلیم انگلستان میں ہوئی کیونکہ والد صاحب وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود خاص اہتمام تھا اردو پڑھانے کا امی ابو کی طرف سے. تو میرے خیال میں یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا، اور آج تک یہ شوق برقرار ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ولایت سے ہوئی، صرف پہلے 2-3 سال. اور آپ کے والد صاحب بھی وہاں پی ایچ ڈی انہوں نے کی. آپ خود روڈ اسکالر ہیں، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. تو کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ واپس پاکستان میں آ کر پڑھائیں، جب کہ آپ کو باہر بھی بہت سارے مواقع مل سکتے تھے؟ اور اگر یہ فیصلہ آپ نے اپنے لیے لیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستانی ہونے کا ایک فزسسٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ کسی چیز نے مجھے مجبور نہیں کیا، کیونکہ مجبور اگر میں باہر رہ جاتا تو آپ یہ سوال کرتے کہ آپ کو کس چیز نے باہر رہنے پہ مجبور کیا. جب باہر میں پڑھنے گیا تو اس وقت ذہن میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے واپس آنا ہے. تو آپ سمجھ لیجیے ادب کا اس میں بڑا گہرا کردار ہے کہ ادب کیا آپ کو اپنی روایت سکھاتا ہے، آپ کو اپنے ماضی سے جوڑتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سونے کے ذخیرے پہ بیٹھے ہوئے، آپ کی روایت، آپ کی شعری روایت ہے، آپ کی دینی روایت ہے، آپ کی دیگر روایتیں ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت اور اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دور جانے نہیں دیتی. تو جب آپ فیصلہ کر کے جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے کہ میں نے واپس آنا ہے، تو پھر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیگر جو آپ کو باہر پی ایچ ڈی کے بعد جو مواقع نظر آتے ہیں وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن آپ نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے یا آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے باہر رہنا ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ ایک اٹریکٹیو پول تھی، ایک کشش تھی جو واپس لے آئی. اور میرے خیال میں عبدالسلام جو تھا پاکستان کا نوبل laureate، جب وہ پی ایچ ڈی کر کے واپس پاکستان آئے تو ایک موقع پہ وہ دل برداشتہ ہو گئے. تو انہوں نے پھر اپنا تاریخی جملہ کہا کہ if I have to choose between physics and Pakistan, I would like to choose between physics. It's very hard to be in Pakistan and be a physicist at the same time. وہ ان کا خیال تھا، اور انہوں نے باہر رہ کے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی فزکس کے میدان میں، شاید ہی کوئی کر سکے. لیکن میرے خیال میں جو واپس آیا ہوں، مجھے تو بڑا قلبی اور ذہنی اطمینان ہے کہ میں نے جو کچھ میں کر سکتا تھا میں وہ کیے جا رہا ہوں. اور میری فزکس، میری پاکستانیت میری فزکس کی راہ میں حائل نہیں ہے، میری فزکس میری پاکستانیت کی راہ میں حائل ہے. دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں اور چل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو اکثر دیکھا ہے، آپ علامہ اقبال کے بہت محب ہیں اور ان سے آپ کا ایک تعلق ہے. آپ اکثر اوقات کبھی ان کے اشعار بھی سناتے ہیں. تو آپ کی نظر میں علامہ اقبال کی شاعری کا فزکس سے کیا تعلق؟ دیکھیں، ہر چیز کا فزکس سے بلا واسطہ تعلق تو نہیں ہوتا. علامہ اقبال ظاہر ایک شاعر ہیں، فلسفی ہیں. گو ہمارے کچھ کولیگز یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ فلسفی ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک ورلڈ ویو ہے، ان کا ایک دنیا کے بارے میں ایک نظریہ ہے. انسان کی حیثیت، انسان کی حقیقت اور اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ایک نظریہ ہے. ان کا خودی کا ایک نظریہ ہے، عشق کا، حسن کا. یہ سارے ان کے کلام کے اندر یہ فلسفے موجود ہیں. تو یہ انسان کو خود اعتمادی دیتے ہیں. خودی کا جذبہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو خدا نے ودیت کی ہیں صلاحیتیں، وہ کسی کام کی ہیں، وہ بیکار نہیں ہیں. ان سے وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے.
خودآگاہ ازیں کے خاک داں بروں جستند، ز مہر و سپہر و ستارہ بشکستند. اپنے آپ کو پہچانو تاکہ تم خدا تک پہنچ سکو، اس سے تم یہ مہر و ماں و مشتری کو شکار کر سکتے ہو. تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے. تو یہ ظاہر ہے انسان کوئی بھی کام کرے، خواہ وہ سائنس پڑھے، خواہ وہ وکالت کرے، خواہ وہ کسی کھیل کے میدان میں ہو، اسے خود اعتمادی کا جذبہ چاہیے، اس کی معراج خود ہی ہے. تو اقبال اس طرح کسی بھی انسان کو اپنے اس کی اصل صلاحیتوں کو دریافت کرنے کی ایک راہ دکھاتا ہے. یہی اقبال کے اندر خوبی ہے. وہ فرد کو بھی، معاشرے کو بھی، ملت کو بھی، پوری انسانیت کو وہ کوئی نہ کوئی راہ دکھاتا ہے. بالکل. آپ نے راہ دکھانے کی بات کی، خود اعتمادی کی بات کی، لیکن اس ہمیشہ بدلتے رہنے والی دنیا میں کہ بے کراں سمندر میں انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو وہ بہت اکیلا، بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی کمیٹی کے ساتھ بھی کام کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم تاریخ میں سائنس کا جو کلچر ہے وہ کیسے تھا اس کو دوبارہ سے دریافت کرنا، جس کا مقصد تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ایک مسلمان سائنسدان کے لیے یا ایک پاکستانی طالب علم کے لیے اس روایت سے روشناس ہونا جو کہ ایک مسلم سائنسی کلچر کی روایت تھی؟ اصل میں سائنس جس طرح آج کل کی جاتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. یہ انسانیت کی مشترکہ میراث ہے. اسی طرح جو عقیدہ ہے یا جو مسلک ہے وہ بھی انسانیت کی مشترکہ میراث ہے. اس پہ بھی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے اگر اس کا عقیدہ اس جانب ہو. کہنے کا مطلب یہ کہ جب اسلام پھیلا تو ایک تاریخی حقیقت اس نے دی. اس نے انسان کو مختلف توہمات سے آزاد کیا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ علم النجوم، جسے انگریزی میں ایسٹرالوجی کہتے ہیں، وہ ستاروں سے مقدر کا حال جاننے کا نام تھا. لیکن وہ علم النجوم علم الحیاء میں بدلا، ایسٹرانومی میں بدلا، ایسٹرالوجی ایسٹرانومی میں بدلی. توہمات سے ایک آزادی ملی. تو جب کسی کا اگر خدا سے تعلق جڑ جائے، کسی قوم کا، فرد کا، معاشرے کا یا ملت کا، تو وہ توہمات سے آزاد ہو جاتا ہے. یہی اقبال کا فلسفہ تھا. جب توہمات سے آزاد ہو جائے تو آپ بڑی آزادی اور بے باکی کے ساتھ سائنس کر سکتے ہیں. کیونکہ سائنس توہم پرستی کا نام نہیں ہے، سائنس تو ذہنی آزادی کا نام ہے. ذہنی آزادی نہ ہو، جستجو نہ ہو، سوال کرنے کی سکت نہ ہو تو سائنس آگے نہیں بڑھ سکتی. دوسرے پہ جائز تنقید کرنا، اپنے پیش روؤں پہ جائز تنقید کرنا. دیکھیں نیوٹن اپنے پیش روؤں پہ جائز تنقید کرتا ہے. کوپرنیکس بطلیموس پہ جائز تنقید کرتا ہے. ابن الحیثم بطلیموس پہ جائز تنقید کرتا ہے، پوری کتاب لکھ دیتا ہے شکوک علی بطلیموس، کرٹیک آف ٹالمی. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر کوئی قدامت پرستی نہ ہو، آپ کسی لگے بندے اصول کے قیدی نہ ہوں. تو بعض مذاہب آپ کو یہ آزادی دیتے ہیں، اسلام نے یہ آزادی دی. تو یہ باہمی تعلق ہے مسلم ثقافت کا اور سائنس کا. سائنس کیوں بڑھی؟ کیوں تعمیرات میں، زراعت میں، ہندسہ جسے ہم انجینئرنگ کہتے ہیں، ریاضی میں کیوں یہ سائنس آگے بڑھی؟ جیومیٹری کیوں آگے بڑھی؟ کیونکہ انسانی فکر آزاد ہوئی، وہ توہمات سے نکلی. تو اور علم کی جو ایک لگن اقرا کے ذریعے پھیلی مسلم ملت میں، اس نے مہمیز دی سائنسی ترقی کو. اگر آپ بڑے بڑے جو مسلمان سائنسدان ہیں، میں رومانٹک یا نوسٹالجک نہیں ہو رہا اپنے ماضی کے بارے میں، آپ کو حقیقتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ کا پیش لفظ دیکھیں، وہ حمد سے شروع کرتا ہے، نعت سے شروع کرتا ہے، وہ اپنے عقیدے سے شروع کرتا ہے. ابن الحیثم کی تحریر دیکھ لیں، وہ بھی ایسا ہی ہے. تو یہ لوگ بڑے پکے مسلمان بھی تھے، لیکن اس اسلام نے ان کو روکا نہیں ہے اپنی سائنسی ترقی سے. لاہور سائنس میلہ کا انعقاد ہوا پچھلے دنوں، آپ نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا اس کے انعقاد میں. لاہور سائنس میلہ کے انعقاد کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، کیا سوچ تھی
کہ جس کے لیے لاہور سائنس میلے میں آپ نے اپنی توانائیوں کو صرف کیا؟ لاہور سائنس میلہ یہ اکیلا میلہ نہیں بلکہ بہت سے سائنس میلوں کی ایک لڑی چلی آ رہی ہے. 2009 میں ہم نے یہ میلے شروع کیے. خوارزمی سائنس سوسائٹی نے، جو ہماری غیر سرکاری تنظیم ہے، میرے والد صاحب نے اس کی بنا ڈالی تھی. 2009 میں ہم نے فلکیاتی میلے شروع کیے. اب آپ دیکھیں سائنس اور میلے کا امتزاج بھی بڑا خوبصورت ہے کہ سائنس عام طور پہ کتابوں میں بند ایک چیز ہے، لیکن میلہ ہماری ثقافت کا بہت اہم حصہ ہے، جہاں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں، تفنن طبع کے لیے آتے ہیں، اپنی غموں کو بھول جانے کے لیے آتے ہیں. تو سائنس اور میلے کا ملاپ ہم نے آغاز کیا 2009 میں فلکیاتی میلوں سے، جب ہم دوربینیں لے کے میدانوں میں، کھلیانوں میں، اسکولوں میں برلب دریا چلے جاتے اور بچوں کا ایک جمع غفیر، بڑوں کا، بوڑھوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوتا، اور وہ دوربین جو پروجیکٹر کے ساتھ منسلک ہوتی، اس پہ پروجیکٹر کے اوپر براہ راست زحل کے رنگز دیکھ رہے ہوتے، مشتری دیکھی جاتی، اس پہ چاند کے گڑھے دیکھے جاتے. مشتری سر کس کو کہتے ہیں؟ جوپیٹر. اچھا. تو وہاں سے فلکیاتی میلوں کا آغاز شروع ہوا، جو ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں. وہ بڑھتے بڑھتے ہم نے چھوٹے چھوٹے سائنس میلے شروع کیے پورے پاکستان میں. کبھی ہم سندھ میں چلے گئے، سوات میں چلے گئے، اپنے آلات لے کے بچوں کو اکٹھا کیا، اسکول کے بچوں کو، اساتذہ کو، اور ان کو بتایا کہ سائنس بھی ایک خوبصورت چیز ہو سکتی ہے. 2017 میں لاہور سائنس میلے کی آغاز ہوا. تو 2017، 18، 19، پھر کووڈ کے وقفے کے بعد 2022 میں یہ چوتھا بڑا میلہ ہوا. اس پہ 60-70 ہزار لوگ آئے کم از کم. 2 دن کا میلہ تھا ایک اسکول میں، اور سوچ یہی تھی کہ لوگوں کے سامنے ایک عجائب گھر پیش کیا جائے، عارضی عجائب گھر، سائنسی کرشمات کا، سائنس کے تجربوں کا، انجینئرنگ کے کرشمات کا. لوگ آئیں یہاں، اپنے دن بھر کی کلفتوں کو بھلائیں، سائنس کو جیتے جاگتے انداز میں، مجسم انداز میں، ہاتھوں میں لوگوں کے کھلتے کھیلتے ہوئے دیکھ سکیں، تاکہ ان کے اندر بچوں کی سائنسی حس بیدار ہو سکے. کیونکہ ہم سائنس میلوں کا مقصد ہے وہ موقع پیدا کرنا. اگر انگریزی میں کہیں وی وانٹ ٹو کریٹ مومنٹس دیٹ دے کین لیو آن ود، جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکیں. آپ کسی بھی نوبل انعام یافتہ سائنسدان کی زندگی کا مطالعہ کریں، یا اس کی تقریر کو سنیں، اس کی بینکویٹ سپیچ کو سنیں. بچپن میں کوئی پیش آمدہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے سائنس کا، کوئی انہوں نے تصویر دیکھی ہوتی ہے، کوئی کہانی پڑھی ہوتی ہے، کوئی خبر پڑھی ہوتی ہے، جو ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور ان کی سائنسی حس کو ایک لمحے کے لیے بیدار کر لیتا ہے، اور وہ حس پھر کبھی مرنے نہیں پاتی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنی گفتگو سے مستفیض ہونے کا شرف عنایت کیا. اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ جیسے اساتذہ کا فیض سمیٹنے کی توفیق دے، اور اپنے اساتذہ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. میرا خیال ہے کہ اب ہم اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے. ناظرین اور سامعین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کی ایک اور استاد سے ملاقات کروائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.